अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हमारा शो देखने बैठे होंगे कि आज भी कुछ आपको बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा होगा। और साथ साथ मज़े की बात यह है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करेंगे। आप जिस तरह से हमें फ़ीडबैक दे रहे होते हैं, अपने रिव्यूज़ दे रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमारे शो को कितना पसंद करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ, जिस तरह से आगे सिचुएशंस चल रही हैं, हम आपको अपडेट रख सकें, हर चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस दे सकें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस जो है वो है कोरोना के हवाले से। हमने थोड़ा सा इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है क्योंकि आई थिंक शायद अब वो एक डर और खौफ हमारे अंदर से थोड़ा सा हल्का हो गया है। जो शुरू के अंदर जब बिल्कुल एक फर्स्ट लहर आई थी, तब हम डरे हुए सहमे हुए थे और हम हर SOP को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे थे, वो शायद अब मुझे थोड़ा सा कम नज़र आता है। हम शायद ये समझने लगे हैं कि शायद कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर कोरोना है तो वो हमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं है। देखिए जी, बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती है। हमें एहतियात करनी है, हमें SOPs को फॉलो करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और जिस हद तक अपने आप को हम बचा सकते हैं इसकी वबा से, हमें बचाना है। क्योंकि कुछ पता नहीं कि कहीं भी सराउंडिंग्स में वो किसी को भी हो सकता है, वो कैरियर हो सकता है और वो हम तक पहुंचा सकता है। और वो ना सिर्फ हम तक पहुंचाएगा बल्कि हमारे अपने चाहने वालों और आपके अपने घर वालों को भी इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि जब आप घर लेकर जाएंगे तो वो सारे लोगों को भी मुतासिर कर सकता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे लीजिएगा कि कोरोना डज़ एग्जिस्ट और इसके लिए आपने सारे SOPs को बाकायदा फॉलो करना है। अपने घर में अपने बड़ों को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है, क्योंकि जो अटैक होता है वो मोस्टली उन लोगों को होता है जो कहीं बीमार हैं, कोई ना कोई बीमारी से होकर गुजरे हैं, इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर है या फिर वो एजड है। तो इन सारी चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा। आज भी हमारे शो में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आपकी, जैसे मैंने बताया था, हम मुख्तलिफ़ रिक्वेस्ट्स को भी पूरा करेंगे। एक और अच्छी सी हमारी रेसिपी ऐड ऑन होगी आपकी नोटबुक में, जो आप बना के ख़ुद भी खा सकते हैं, अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। और अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आपके घर में कुछ नहीं बना, तो वही रेसिपी झटपट तैयार करके अपने मेहमानों को खिला के तारीफ़ें बटोर सकते हैं। साथ साथ आज जो हमारे मेहमान होंगे उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि हमें इन चीज़ों की भी बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्सर हम शिकायत कर रहे होते हैं, हुकूमत को ब्लेम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने अपने हुकूक कहाँ पर पेश किए, हमारा फ़र्ज़ था कि हम वोट डालें, क्या हम गए वोट डालने के लिए, क्या हमने उसका इंदराज किया, क्या हम उसके लिए पूरे प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं, या हमें पता है कि हमारा जो नेक्स्ट पोलिंग स्टेशन है वो कहाँ रजिस्टर होगा। इन सारी चीज़ों की जो मालूमात है वो हम बाकायदा कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अपने हुकूक है जिनको हमें अंजाम देना है। सिर्फ ये नहीं है कि हमें पता चल जाए कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं, हम TV पे बैठ के उनके रिजल्ट्स चेकआउट करें और उसके बाद फिर हम अनाउंस कर दें कि जी फ़लाना ऐसा होगा, फ़लाना वैसा होगा। तो इन सारी चीज़ों पे भी हमारी इलेक्शन कमीशन बेहद अच्छे से काम कर रही है और किस तरह से उन्होंने पिछले साल इनिशिएटिव्स लिए और आज जो हमारा ज़ाहिर सी बात है एक अगला साल जो शुरू हो चुका है उसमें उन्होंने क्या प्लान आउट किया है चीज़ों को, वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमारा शो देखते रहिएगा। ये सारा कुछ होगा इन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ। ही इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है चौधरी नदीफ कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करूंगी। पहले भी हम बहुत सारी चीज़ों को इलेक्शंस के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हमारी पूरी कोशिश है बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जो आप लोगों के सिनेरियोस चल रहे हैं, जो पिछले साल चीज़ें गुजरी हैं, उन सारी चीज़ों को सामने लेकर आएँ। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो यही है कि 2020 के अंदर जो भी आप लोगों की परफॉर्मेंसेस थी और जो इनिशिएटिव्स थे वो क्या थे, वो ज़रा हमें प्लीज़ बताइएगा। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका शुमार उन चंद सरकारी इदारों में है जी, जो अपनी 5 साला मनसूबाबंदी करते हैं। जी बिल्कुल। और फिर उस प्लान के तहत जो प्लान फाइनलाइज होता है उसके तहत अपनी वर्किंग जो है उसको 5 साल के दौरान पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर 2020 को देखें तो आपको पता है कि ये कोरोना कोविड-19 जो है उस पेंडेमिक की वजह से जो एक्टिविटीज़ थी वो उस तरह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस क्राइसिस के बावजूद जो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां थी
ان کو ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ متحرک رہا ہے. تو سب سے پہلے جو کیلنڈر ایئر کے اوائل میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ود ان 90 days اپنی ایک اینول رپورٹ جو ہے اس کو پریپیئر کرتا ہے, اور پچھلا جو کیلنڈر ایئر ہے اس کی پورے سال کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ان پہ ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے, اور وہ رپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کی جاتی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ پھر جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے لے ڈاؤن کرتی ہے, اور جو الیکشن کمیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح الیکشن کمیشن نے 2020 میں بھی اپنی جو اینول رپورٹ تھی کیلنڈر ایئر 2019 کی اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا. اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ووٹر رجسٹریشن کا پروسیس ہے یہ کنٹینیوس عمل ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. اچھا. تو ووٹر رجسٹریشن جو ہے اس میں جو جینڈر گیپ ہے, جو خواتین اور مرد حضرات ہیں ان کی جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ تقریباً 10% کے قریب ہے. اچھا. تو اس گیپ کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو ہی ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس پہ ایک میٹنگ کال کی اور اس گیپ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کا آغاز کیا. اچھا. وہ پائلٹ پروجیکٹ ہم نے ملک کے اندر تقریباً 21 ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا, اور 230 الیکٹورل ایریاز جو ہیں ان کے اندر جا کے ہم نے یہ وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ جو خواتین کے ووٹ ہیں وہ مردوں کی نسبت کم رجسٹر ہوتے ہیں. چونکہ ووٹر کی جو رجسٹریشن ہے وہ ایک اس وقت ون ونڈو آپریشن ہے, سول رجسٹریشن ہے. جب بھی کوئی آدمی اپنا کارڈ جو ہے وہ ناظرہ کے پاس رجسٹر کروانے کے لیے جاتا ہے تو اس نے اپنے فارم پہ اپنا آپشن دینا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کون سے ڈریس پہ, شناختی کارڈ کے ڈریس پہ رجسٹر کروانا ہے, وہ پرماننٹ ایڈریس ہو یا ٹیمپریری. تو جو ہی وہ کارڈ رجسٹر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ڈیٹا جو ہے ناظرہ الیکشن کمیشن کو ٹرانسمٹ کر دیتا ہے اور ووٹ رجسٹر ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب تک وہ خواتین جن کے ووٹ آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے تو ان کا ووٹ رجسٹر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو یہ وجوہات جاننے کے لیے کہ کیوں ایسا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے ووٹ کم رجسٹر ہے, اس کا مطلب ان کے آئی ڈی کارڈ کی رجسٹریشن کم ہے. اچھا. تو ہم نے الیکشن کمیشن نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کنڈکٹ کیا. وہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی رپورٹ فائنل ہو چکی ہے. اب ہم اس پائلٹ پروجیکٹ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کی روشنی میں آگے فیلڈ میں امپلیمنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی کام 2020 کے دوران ہم نے کنڈکٹ کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں ان کے کنڈکٹ جو ہیں وہ بھی آلموسٹ اب چاروں پروونسز کے اندر ڈیو ہیں. تو اس کے لیے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جو ہے لوکل گورنمنٹ کے لاز جو ہیں ان کو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور رول جو ہے ان کو فائنل کریں. تو ان ایکٹس اور رول کو فائنلائز کرنے میں جو الیکشن کمیشن کا رول ہے اس پر کوآرڈینیشن اور پھر الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ آف الیکشن کے حوالے سے جو فیڈ بیک ہے وہ متعلقہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کو ہم نے پرووائڈ کیا. اور اس طرح جو پنجاب کے لاز ہیں اور کے پی کے لاز ہیں لوکل گورنمنٹ کے لاز جو ہیں ان کو وہ فائنل ہوئے اسی سال کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ڈیلیمیٹیشن کا عمل جو الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ڈیو ہیں ان کی ڈیلیمیٹیشن جو ہے دونوں پروونسز کے اندر وہ ڈیلیمیٹیشن کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی فل کی. پھر کنٹونمنٹ بورڈ جو ہیں ان کے الیکشن بھی ڈیو ہیں, ان کے لیے جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا. تو آلموسٹ یہ کے پی کے اندر اور جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پہ یہ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز کا پروسیس جو حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور جو پنجاب کے اندر ہے وہ ابتدائی ڈرافٹ جو ہے وہ پبلش ہونے کو جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ لوکل گورنمنٹ کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے پروونشل گورنمنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کی. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اس کی طرف بھی اس سال میں فوکس کیا گیا. اور جب ہمارے چیف صاحب کی ہدایات کے مطابق کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا گیا تاکہ کسی بھی طرح کی ادارے کے ساتھ کسی کو اگر گریوینسز ہیں تو وہ چاہے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے ہوں یا چاہے وہ ایچ آر کے حوالے سے ہوں
تو کسی بھی قسم کی کمپلینٹ جو ہے وہ آن لائن الیکشن کمیشن کو کی اچھا جا ساری سکتی ہے. چیزیں آن لائن ہو چکی ہیں اس آن کا لائن مطلب کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم آپریٹو ہے اور وہ اس کے ذریعے اس کو لوگوں کو جو اسس ہے الیکشن کمیشن کی یہ تو ایک طرح سے اور آسانی پیدا ہو گئی, لوگوں کے لیے پیدا کر دی گئی ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ریشنلائزیشن کا عمل جو ہے وہ بھی گریڈ اسی 2020 میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا. اس چیز کو دیکھا گیا کہ کہاں پہ لوگ جو ایچ آر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, جو رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس جو ہے اس فارمولے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کچھ پوسٹیں جو ہیں وہ کریٹ کی گئیں. جہاں پہ کچھ پوسٹیں سرپلس تھیں ان پوسٹوں کو ابالش کیا گیا اور جہاں پہ پوسٹوں کی ریکوائرمنٹ تھی, ضرورت تھی, وہاں پہ جو پوسٹیں ہیں وہ کریٹ کی گئی. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو 2020 کا سال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک مصروف ترین سال رہا ہے. صحیح بات ہے, فل ہوم ورک کر کر آپ لوگ تیاری کے ساتھ آگے بیٹھے ہیں کہ اب کوئی بھی جیسے کمی بیشی پچھلے سالوں میں اگر دیکھی گئی ہو وہ ساری چیزیں اب پوری ہو چکی ہیں کہ اب مزید انشاءاللہ اور کوئی ایسی حاصل سامنے نہیں نظر آ رہی آپ کو مزید. انشاءاللہ ہم تو دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے ان کو کنڈکٹ کرنا, اور جب الیکشن کا ایک کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ایکچولی ریفارمز کا پیریڈ ہوتا ہے. تو اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اپنے جو جتنے بھی الیکٹورل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے, ان میں بہتری لانے کے لیے اس وقت کوشاں ہے, اور ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ساری اس غرض سے ہو رہی ہیں کہ آنے والا جو جنرل الیکشن ہے جو کہ 2023 میں ڈیو ہے, تو اس کو ہم کس طرح سے بہتر ایگزیکیوٹ کر سکیں. بالکل. اچھا, جو بھی آپ نے آن لائن کمپلینٹس کے حوالے سے بات بتایا تو پلیز ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ اس کا پروسیس کیا ہے, کس طرح سے ہم آن لائن کمپلینٹس درج کر سکتے ہیں. آن لائن کمپلینٹ پروسیس اس کا یہ ہے کہ ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لاگ ان کر کے تو وہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. تو وہ جو کمپلینٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آنریبل چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ڈیسک پہ بھی سین ہو رہی ہوتی ہے, اور جو ریلیونٹ ہوتا ہے ہمارا ونگ ہے تو وہاں پہ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ فارورڈ کر دی جاتی ہے. تو جو ریلیونٹ ونگ ہے آن لائن اس کی ڈسپوزل کر کے تو جو متعلقہ کمپلیننٹ ہے اسی کی ای میل کے ذریعے وہ کمپلینٹ آ رہی ہیں تو اسی پہ پراپر رپلائی جو ہے امیڈیٹلی وہ چلی جاتی ہے کہ یہ ڈسپوزل جو کمپلینٹ آئی ہے اس کی ڈسپوزل جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی. تو وہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو پھر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسی میل پہ جہاں سے وہ کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہے وہیں پہ دیٹ مینس اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ جو کمپلین کرنے والا ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنی ای میل کے ذریعے اپنی کمپلین چیک کر سکتا ہے. وہ جانے کا اور وہ قطاروں میں لگنے کا جو ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو. ہاں, یہ بہترین ہو گیا. اچھا, ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ 2023 کے اندر جو الیکشنز اب آنے والے ہیں اس کی پریپریشن چلی ہے, لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو ضمنی الیکشنز بھی آنے والے ہیں, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا پلانز ہیں آپ لوگوں کے, کیا تیاریاں ہیں. ضمنی الیکشنز جو ہیں اس وقت ملک کے اندر آپ دیکھیں تو تقریباً 8 کنسٹیچوئنسیز کے اندر ضمنی الیکشن کا جو ہے وہ شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے, جس میں 2 نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسیز اور 6 کنسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کے لیے, اور ان کے الیکشن جو ایک الیکشن ہمارا 18 جنوری کو ہو رہا ہے PS 52 میں عمر کوٹ سندھ میں, اور دوسرے جو الیکشنز ہیں وہ ہمارے 19 فروری کو کنڈکٹ ہو رہے ہیں, 19 فروری کو ہمارے کنڈکٹ ہو رہے ہیں. تو الیکشن جو ہے چونکہ جب بھی کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ود ان 60 ڈیز جو ہے اس سیٹ کو فل کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ پابند ہوتا ہے کہ 60 روز کے اندر الیکشن کو کنڈکٹ کرائے گا. اور یہ جو ابھی الیکشن ہمارے چونکہ 8 ضمنی الیکشن جمع ہو گئے اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے چونکہ جو گیدرنگ ہے اس کو اوائڈ کیا جا رہا تھا, NCOC کی ریکمنڈیشن پہ الیکشن کمیشن نے 31 جنوری تک جو ہے وہ ان الیکشنز کو پوسٹ پون کیا ہوا تھا. اب یہ پروسیس جو ہے چل رہا ہے اور الیکشن جو ہیں وہ ضمنی الیکشن ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا, دیکھا جائے تو جو الیکشنز میں کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جب وہ آپ کے آ کے رجسٹر کرواتے ہیں اپنے آپ کو تو ظاہر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کی جائیداد اور ان کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری پتہ کر سکیں, اور وہ جب بتاتے ہیں تو ان کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کن کن ڈپارٹمنٹس کا جو ہے وہ آپ ان کو رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر سکیں اور ان ساری انفارمیشن کو کنفرم کر سکیں. اس میں
نامینیشن پیپر جب فائل کیے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ نامینیٹ کیے جاتے ہیں. اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن کے اپنے افسران جو ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز ہیں جن اضلاع کے اندر الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہیں, تو ان کو الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ نوٹیفائی کیا ہوا ہے. تو نامینیشن پیپر جو ہے کینڈیڈیٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرواتے ہیں, اور جس وقت نامینیشن پیپر جمع کروایا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ جو پورا ایک ڈیکلریشن کا فارم لگتا ہے جس میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا آدمی جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ریٹرننگ آفیسرز کو. ریٹرننگ آفیسر کے پاس از خود بھی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن جو ڈیٹیل اس کو پرووائڈ کی گئی ہے, اگر کہیں پہ اس کی کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اس کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی ادارے کو بلا سکتا ہے, کوئی ریکارڈ جو ہے وہ کال کر سکتا ہے, تو وہ اس کی سیکروٹنی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے جب جنرل الیکشن کا عمل ہوتا ہے, ایک بڑے پیمانے پہ الیکشن چل رہا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر مختلف اداروں سے, FBR سے ہو گیا, اسٹیٹ بینک سے آپ دیکھ لیں, ان اداروں سے یا دوسرے جو سوئی گیس ہے, PTC ہے, ان اداروں کے جو ڈیفالٹرز ہیں ان سے پھر آن لائن ہم سیکروٹنی کا عمل بھی کرتے ہیں تاکہ اگر کسی ادارے کا کوئی گریوینس ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے. تو ضمنی الیکشن میں اس طرح کا پروسیس نارملی نہیں ہوتا. ریٹرننگ آفیسر خود جو ہے ان کاغذات نامزدگی جو اس کے پاس جمع ہوتے ہیں ان کی جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہے, اور اس پہ کسی قسم کا بھی اگر اس کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو ان کو کرتا ہے. اور پھر جو رائیول پارٹی ہے, کوئی بھی ووٹر اس کانسٹیچوئنسی سے, وہ بھی آبجیکشن کر سکتا ہے کہ یہ نامینیشن فائل ہوئے ہیں, ان پہ کسی قسم کا اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جا کے اپنا اعتراض کر سکتا ہے, اور وہ ریٹرننگ آفیسر اس اعتراض کو باقاعدہ اس کی سماعت کرتا ہے اور اس پہ باقاعدہ پھر ڈیسیژن دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, اگر جیسے دیکھا جائے تو جنرل الیکشنز میں جب کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو پولنگ بوتھ ہے وہاں پہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ پولنگ بوتھ پہ ایز سچ کسی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ تو پولنگ کا عملہ جو ہے الیکشن کمیشن نے خود ڈپیوٹ کیا ہوتا ہے, وہ ریٹرننگ آفیسر ان کی ڈیپوٹیشن کرتا ہے, اور نارملی جتنے بھی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا سٹاف انگیج کیا جاتا ہے, اور وہ کسی ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ یا کسی محکمے کے لوگ نہیں ہوتے, وہ ملٹی ڈپارٹمنٹ سٹاف وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ نوٹیفائی کی جاتی ہیں ریٹرننگ آفیسر کی طرف. اچھا, تو ان کی پراپر پہلے ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے کنڈکٹ کروانا ہے, کن کن چیزوں کو, کن رولز اینڈ ریگولیشنز کو آپ نے فالو کروانا ہے, تو اس کا بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے؟ جی بالکل, اس کا پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک کمپریہنسو ٹریننگ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشن کے اندر ایک ٹریننگ ونگ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے, جس کا کام ہی یہی ہے کہ جتنے بھی یہ ہم ریکوزیشن اتھارٹی سے دیگر اداروں سے ملازم ہائر کرتے ہیں, جو پرسونل ہائر کرتے ہیں, ان کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور یہ کمپریہنسو ٹریننگ کے بعد وہاں پہ پولنگ کا جو پروسیس ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سٹاف ہے وہ جو پروسیس ہے اس کو بالکل رول اور ضابطے کے تحت جو ہے اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کر سکتا ہے, تو ان کی کمپریہنسو ٹریننگ جو ہے اس کو ارینج کیا جاتا ہے. اوکے. اچھا, جنرل الیکشنز میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر آپ کو ووٹ ڈالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹی وی چینلز پر پروسیس پورا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, بتایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی اور بھی ایسا میڈیم ہے, کوئی اور بھی ایسا پروسیس ہے جو آپ لوگ کہیں اور کنڈکٹ کریں, لوگوں کو بتائیں اور ان کو گائیڈ کر سکیں کہ ہاں جی اس ٹی وی میڈیم کے علاوہ بھی آپ ایک جگہ گائیڈنس دے رہے ہیں؟ جی, ایک کوئی پراپر پلیس نہیں ہوتی اس گائیڈنس کی. یہ اویئرنیس کے جو پروگرام ہے یہ اس کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مختلف قسم کی CSOs جو ہیں وہ ورک کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ CSOs جو ہیں وہ مختلف پروگرام جو ہیں مختلف ایریاز کے اندر وہاں پہ شیڈول ہوتے ہیں. وہاں پہ بعض جگہوں پہ مارک پولنگ کا پروسیس بھی کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا جو پروسیس ہے, پروسیجر ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں سوشل میڈیا کی کتنی ہائپ ہے. جی بالکل, بہت کچھ وہاں ہو رہا ہے, تو اس حساب سے بھی آپ نے دیکھا کہ جنرل الیکشن 2018 کے دوران بھی واٹس ایپ پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے جو ہے وہ ووٹ کو کاسٹ کرنے کا جو
दुरुस्त तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो पोलिंग का प्रोसेस है, वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लॉन्च किए गए थे। और ये टूल जो हैं, अवेयरनेस के टूल जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ किस्म के टूल इस्तेमाल कर रहा था। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या यहाँ पे बैठ के हम लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे होते, ये हम जो अवेयरनेस के तमाम टूल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन उनको यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, मतलब हर तरीके देखिए से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होते हैं, प्रिंट मीडिया पे होते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के ब्रोशर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके, मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस प्रिपेयर करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप देखें तो पोलिंग स्टेशन पे बाकायदा जो है वो डिस्प्ले किया जाता है मटेरियल जो है, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल जो है इंफॉर्मेटिव, वो सारा पोलिंग स्टेशन पे भी प्रोवाइड किया जाता है। और जब वोटर वोट कास्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पे भी चार्ट की शक्ल में डिस्प्ले किया जाता है कि ये वोट कास्ट करने का ये प्रोसेस है। अगर किसी को तो वो वहाँ से भी वो सारी चीजें दे सकता है। तो इस तरह जो अवेयरनेस के टूल है वो वोट कास्ट करने का जो दुरुस्त तरीकाकार है, जो प्रोसीजर है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। तमाम टूल जो है इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा होता है। ओके, अच्छा ये तो बात होगी तरीकेकार की। सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों की मजीद आगे क्या प्लानिंग्स हैं? सिक्योरिटी देखें, ये इंश्योर किया जाता है कि जो वोटर है उसको वोट कास्ट करने के लिए जब पोलिंग स्टेशन पे आना है या किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, जो पोलिंग का जो उसका पीरियड है अपना कैंपेन का, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड जो इंश्योर किया जाता है कि लोगों को, कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। और उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे वोटर ने जाके अपना वोट कास्ट करना है उसको किस तरह से पुरअमन बनाया जाए कि जब वोटर अपना वोट कास्ट करने के लिए जाए तो उसको किसी किस्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जब वोटिंग चेक हो रही होती है, दुश्वारी का जो अमल है वो ना आए। तो वो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाती है। और वहाँ पे तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो इलेक्शन कमीशन मुनासिब समझता है कि जिनकी मौजूदगी सिचुएशन के लिए ज़रूरी है, जब पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाते हैं तो उनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, ये सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, ये रेगुलर नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है। और ये किस हिसाब से आप लोग कैटेगराइज करते हैं? तो वो कैटेगराइज जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो मिलके करते हैं। और ये इसकी एक बैक हिस्ट्री होती है हर पोलिंग स्टेशन की, क्योंकि देखा जाता है कि पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं इस पोलिंग स्टेशन पे किसी किस्म का कोई इवेंट तो नहीं हुआ या लोकेलिटी को कंसीडर किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है जो लोकल पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि ये फलां एरिया में फलां पोलिंग स्टेशन जो है उनको सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाता है। तो वहाँ पे फिर उस हिसाब से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होते हैं ताकि वोटर जो है उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सही। अच्छा, अभी तो सर आपने बता दिया 2020 के हवाले से कि आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या परफॉर्मेंसेज हुई। अब 21 के अंदर आप क्या समझते हैं कि आप लोगों की क्या आगे की प्लानिंग है? मजीद आगे जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, बाकी इलेक्शंस होने वाले हैं, उस हिसाब से कुछ आप लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं मजीद? जी बिल्कुल, वही इनिशिएटिव हैं जो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले कोई भी इलेक्शन जो है कंडक्ट करने के लिए जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो इलेक्टोरल रोल है। अच्छा, अब इलेक्टोरल रोल का एरर फ्री होना, एक्यूरेट होना, और तमाम जो सिटीजन्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, उनका उस इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर होना, ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और 2021 में ये फोकस किए हुए है इलेक्शन कमीशन कि हम अपना जो इलेक्टोरल रजिस्टर है उसमें जो जेंडर गैप है हम उसको किस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो इस पे मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अब हम इम्प्लीमेंटेशन जो फेज़ है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो ख़वातीन हैं स्पेशली उनके वोट जो है उनको रजिस्टर किया जाए। और वोट का रजिस्ट्रेशन जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं दोबारा बात क्योंकि ये बड़ी एक अहमियत की अमल बात है कि वोट की रजिस्ट्रेशन अब कोई मुश्किल अमल नहीं है। आप अपना आईडी कार्ड नादरा के साथ रजिस्टर करवाएंगे बिल्कुल, और तो ऑटोमेटिकली आपका वोट जो है वो वोटर रजिस्टर में चला जाएगा। सही। और जरूरी ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसका अंदराज करवाएं। बिल्कुल, हाँ। इन केस कि अब वोट कानूनी तौर पे सिर्फ 2 एड्रेसेस पे हो सकता है। अच्छा। एक तो आपके आईडी कार्ड पे जो परमानेंट एड्रेस होता है उस पे, या आपका जो आईडी कार्ड पे टेम्परेरी एड्रेस है। अब थर्ड एड्रेस पे स्वाय मुलाजमीन के किसी दूसरे आदमी का वोट दर्ज नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, ये जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन की बात की, अच्छा आप कुछ कह रहे हो उसके बाद में आगे? तो उसमें फिर ये है कि आप अपना
الیکشن کمیشن یہ فوکس کرے گا کہ جہاں پہ جینڈر گیپ جن حلقوں میں جن کانسٹیچوئنسیز میں زیادہ ہے، مردوں کے ووٹ زیادہ رجسٹر ہیں، خواتین کے کم ہیں، تو وہاں پہ ہم فوکس کریں گے کہ ہم اپنی رجسٹریشن کو امپروو کریں اور انشور کیا جائے نادرا کی کولیبریشن کے ساتھ کہ خواتین کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے اور ان کو الیکٹورل رجسٹر کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ آنے والے الیکشن میں خواتین بھی مردوں کے برابر جا کے اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو سر رجسٹریشن کی بات ہو گئی اور یہ تو اس طرح سے ہو گیا کہ جو رجسٹر کیا اینڈ دین آپ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن اگر صورتحال پچھلے سے لے کر اب تک کے اس میں دیکھیں تو کوئی انکریز آیا ہے ووٹنگ میں، جو لوگ خود اپنی اس سے جا کر ووٹ ڈالتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس رجسٹرڈ جگہ موجود ہے کہ ہاں جی یہاں ہم نے فلانی جگہ جا کے ووٹ ڈالنا ہے، لیکن وہ نہیں جا پاتے، تو جو یہ ریٹنگ ہے یہ کس طرح سے آپ لوگ چیک کرتے ہیں؟ یہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ایکچولی، دیکھیں ہر الیکشن میں ایک کاسٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ اگر جنرل الیکشن 2018 کو دیکھیں تو یہ ٹرن آؤٹ تقریباً 53% کے قریب رہا ہے۔ تو اس ٹرن آؤٹ کو انکریز کرنے کے لیے اویئرنیس کے جو ٹولز ہیں ان کو الیکشن کمیشن یوٹیلائز کر رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو آنے والے الیکشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ ایکچولی یہ جو پارٹیسپیشن کو امپروو کرنا ہے، اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن کی ایفرٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس میں دیگر تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اسی طرح میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آئیں بھائی اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنا رائٹ آف فرنچائز جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں۔ تو ہم ایز اے الیکشن کمیشن ادارہ جو ہے، ادارہ تو اپنی ایفرٹس جو ہے وہ پہلے بھی کرتا رہے، آگے بھی کنٹینیو، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے الیکشن میں اس ٹرن آؤٹ کو انکریز کریں۔ اور رائٹ آف ووٹ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا، اگر جب آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جا رہے، آپ ایل ووٹر ہیں، آپ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، آپ جائیں اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ جب آپ نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو رائٹس ہیں ان کو ویو کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، آپ خود ہی ان سے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، آپ اپنا رائٹ جو ہے اس کو ویو کر رہے ہیں۔ اب پھر جب آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو پھر آپ کا گورننس میں کوئی رول نہیں ہے، ملک کے اندر بیٹر یا گڈ گورننس کا میں آپ نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کا کوئی یہ ایشو نہیں بنتا کہ دیکھیں جی یہ لوکل ادارے جو ہے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ فلاں کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو اپنے تئیں ختم کر لیا۔ تو ہم تو الیکشن کمیشن کی تو یہی ایفرٹ ہے اور یہی کوشش رہتی ہے کہ آئیں اپنا ووٹ جو ہے اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ درج کروائیں، اپنا ووٹ رجسٹر کروائیں، اس کے بعد اپنا ووٹ جو کاسٹ کریں۔ ہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پرامن ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتا ہے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ پولنگ اسٹیشن میں آئیں اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ اس ملک کی میں بیٹر گورننس کی ضمانت ہے۔ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے یار۔ صحیح ہے۔ اچھا، 2020 میں جو ووٹر لسٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے ریوائز کی ہیں؟ جی بالکل، 2020 میں ہم نے ووٹر لسٹ کو ریوائز کیا اور 4 اکتوبر 2020 کو ہم نے اپنی فائنل الیکٹور رول جو ہے وہ پبلش کیا ہے۔ اور اس ووٹر لسٹ کی جو ریویژن ہماری چلی ہے یہ آلموسٹ 1.5 سال پہ ہوئی تھی۔ 2019 میں ہم نے سٹارٹ میں اوائل میں یہ پروسیس سٹارٹ کیا اور یہ کنٹینیو رہا اور اسی کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا پرولانگ بھی ہوا۔ اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ اب رجسٹریشن صرف آئی ڈی کارڈ کے مطابق ہو سکتی ہے، کسی تیسرے ایڈریس پہ رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، بالکل، تو وہ تھرڈ ایڈریسز کے ووٹ جو تھے ان کو ہم نے شفٹ کیا اچھا آئی ڈی کارڈ کے مطابق پرماننٹ ایڈریس پہ یا ٹیمپریری ایڈریس پہ۔ تو اس کے لیے ہم نے وہ ریویژن کا پروسیس کمپلیٹ کیا اور اپنی جو فائنل لسٹ ہے اس کو ہم نے 4 اکتوبر کو پبلش کیا۔ تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا ووٹر سے کہ وہ اپنا CNIC نمبر جو ہے 8300 پہ سینڈ کریں اور اپنے ووٹ کی رجسٹریشن کو انشور کریں کہ کیا وہ درست جگہ پہ بنا ہوا ہے۔ اگر وہ درست جگہ پہ نہیں ہے تو یہ پھر اس وقت ایک ہمارا رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہے ہر ضلع کے اندر دفتر موجود ہے، وہاں پہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فارم جو 21 ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے ووٹ کو اپنی پراپر جگہ پہ ٹرانسفر کرانے کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی اس کے ساتھ لگا کے فل کر کے ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے پاس وہ فارم جمع کروائیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے کنڈکٹ سے پہلے اپنی ریلیونٹ جگہ پہ اس کو ٹرانسفر کرائیں۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو آنے والے لوکل گورنمنٹ میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں
जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये ज्यादा जरूरी है कि वो अपने वोट की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो है जहां से वो इलेक्शन कंडक्ट करना चाह रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन को इंश्योर करें। ठीक है, तो वो इंश्योर करने का बेहतरीन तरीका है कि 8300 पे अपना CNAC नंबर सेंड करें और अपने वोट की रजिस्ट्रेशन को चेक। ज़बरदस्त, ये तो आप लोगों ने बेहद आसानियां पैदा कर दी हैं, क्योंकि पहले लोग यही समझते थे कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़े लंबे लंबे प्रोसेस हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता अपने सारे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के चक्कर में। लेकिन अब तो सिर्फ ये है कि नादरा से अपना ID NIC वेरीफाई करवा के रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद हो जाती है। एंड देन अगेन वही कंप्लेंट का सिलसिला कि लोग ये चीज़ पे सोचते थे कि जी लंबी लंबी कतारें होंगी, हमारी बारी कब आएगी, कब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया, प्रॉपर ऑनलाइन हो गया, सारा डेटा आपके पास जो है वो वैसे ही मौजूद है, सारी डेटा सामने आ जाएगा। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। एंड आई होप कि जो नेक्स्ट हमारे जो इतने भी इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें सारी आसानियां पैदा हों, जिस तरह के जो फ्लॉज थे वो सारे ख़त्म हो के एक पीसफुल तरीके से जिस तरह की आप लोगों की एक सोच है उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। बहुत सारे लोगों को इस वक्त सुकून मिला होगा कि बहुत अच्छी चीज़ें सामने आने वाली हैं, बहुत आसानियां हमारे लिए पेश होने वाली हैं एज अ वोटर्स एंड कैंडिडेट्स एज वेल। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर अ ब्रेक। और हमेशा की तरह आप लोग हमें ढेर सारी फरमाइशें भेजते रहते हैं और उसके लिए हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि आपको पता है कि हम आपकी फरमाइशों को कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ना करें। तो आइए चल के आपकी जो सॉन्ग्स की आज की फरमाइशें उन्हें पूरा करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं।